اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف وظائف کے پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو غیبی طریقے سے روزی حاصل ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کسی مسلمان کا ناحق خون کرنا، اس کا ناجائز طور پر مال لینا حرام قرار دیا ہے۔ غیبت جس طرح زبان سے حرام ہے، اسی طرح دل سے بھی حرام ہے۔ بہت سے لوگ ہم میں سے غیبت کی تعریف کو نہیں جانتے۔ غیبت کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کا ذکر ہوا تو کہا گیا، یہ شخص کتنا عاجز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ سادہ الفاظ میں غیبت کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کرے جو اس مسلمان میں موجود ہو تو یہ غیبت کہلائے گی۔ اگر وہ بات اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان کہلائے گی، جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ ہر وہ طریقہ جس سے دوسرے آدمی کی حد تک ہو، اگر اس بات کو وہ شخص سن لے یا پہنچ جائے، ہاتھ سے یا پاؤں سے یا کسی اشارے سے یا بطور کوئی اس کو کوئی شخص بتائے، یہ سب غیبت میں آتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، یہ کچھ روایات جو کہ آپ کو بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کی غیبت کسی بھی طریقے سے کرنے سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو 4 یا 5 دنوں کے اندر ہی اس کے اثرات نظر آنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار خزانے ہیں اور اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، بس مانگنے والا ساحل صحیح نیت اور یقین کا عمل کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اس کی جولیاں بھر دیں گے۔ جو لوگ در در کی خاک چھانتے ہیں اور کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ سب دروازوں کو چھوڑ کر اگر ایک رب العزت کا دروازہ پکڑ لے تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ محتاجی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ عمل بہت ہی مجرب اور آسان ہے، لیکن اس کو کرنے کی کچھ شرائط ہیں جو کہ یہ ہیں: انسان کا 5 وقت نماز ادا کرنا لازمی ہے، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا بھی لازمی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں اور ہر روز اسی مقررہ وقت پر عمل کریں۔ بعض نماز عشاء کا وقت مقرر کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا کیونکہ اس وقت سکون ہوتا ہے اور اس عمل کو بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ وظیفہ کرنا کس طرح ہے کہ آپ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی، ان کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 15 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کے اثرات آپ کو 5ویں یا 6 دن میں نظر آنے لگ جائیں گے۔ جب آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے 40 دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور درمیان میں آپ نے 10 مرتبہ ان آیت کریمہ کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ اور برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔